وہ مالک ہے، جس سے چاہتا ہے امتحان لیتا ہے، جس سے چاہتا ہے وہ درگزر کر لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے در در کا بھکاری بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے محلات کا مالک بنا دیتا ہے۔ کسی نے کہا مالکا یہ تو چاہویں راہ جان دے نو تخت عطا فرماویں، جے تو چاہویں شاہاں کولوں در در خیر منگاویں۔ مالک تو امتحان لینا چاہا تو اللہ کریم نے اپنے ایک فرشتے کو، مفہوم حدیث پڑھ رہا ہوں، اللہ کریم نے اپنے ایک فرشتے کو بھیجا کوڑ کے مرض والے کے پاس، کوڑی کے پاس بھیجا۔ فرشتے نے اسے آ کر کے پوچھا یہ بتا کہ تجھے کیا چیز پسند ہے۔ اب اس کی شرح میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ میرات المناجی کی 3 جلد میں لکھتے ہیں کہ وہ جو فرشتہ آیا وہ انسانی صورت میں آیا، نمبر 2 طبیب بن کر کے آیا، حکیم بن کر کے آیا، اور آ کر کے پوچھا بتا تجھے کیا چیز پسند ہے۔ اب کوڑ کے مرض والے نے کہا جی میں یہ چاہتا ہوں میرا یہ کوڑ کا مرض، برس بھی سے کہتے ہیں، کوڑ کا مرض ختم ہو جائے اور بیماری یہ دور ہو جائے، اور میری یہ کھال جو ہے، سکن آج کے دور میں اس کو آپ کہہ لیتے ہیں، جلد امراض بھی ہوتے ہیں نا، یہ جلد میری خوبصورت ہو جائے، مجھے یہ پسند ہے۔ فرشتے نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ فرشتے نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، اب اس ہاتھ کی برکت تھی کہ اللہ کریم نے اسے شفا عطا فرما دی۔ اونچی بولیں گے جناب؟ بڑی مہربانی۔ اب فرشتے نے جو ہاتھ پھیرا تو ہاتھ کی برکت سے اللہ کریم نے اس کے کوڑ کا مرض ختم کر دیا، اور کھال اس کی خوبصورت ہو گئی۔ کہا کہ لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں، اگر یہ میری بیماری دور ہو جائے تو لوگ مجھ سے پیار کریں گے، میرے قریب آئیں گے۔ آپ جانتے ہیں نا کورونا کے دنوں میں لوگوں نے ہاتھ ملانے چھوڑ دیے، جسے تھوڑا بہت نزلہ بھی ہوتا تو وہ کہتا نا ہوا پر ہے، چھینک آتی تو کہتے بھائی منہ پہ ہاتھ رکھو یار، ماسک پہنو۔ تو بیمار بندے کے قریب تو بندے بیٹھنا پسند نہیں کرتے، حالانکہ مریض کی عادت کو جاننا چاہیے، یہ بیماریاں اڑ کر کے نہیں لگتی۔ یہ ہم نے آپ کو کئی مرتبہ یہ بات بتائی ہے حدیث کی روح سے کہ یہ بیماریاں اڑ کر کے نہیں لگتی۔ سائنس کی اپنی تحقیقات جو بھی ہوں، میڈیکل کی اپنی تحقیقات جو بھی ہوں، تو بیماری ایک سے دوسرے کو چھو کر کے نہیں لگتی۔ اگر یہ ہو تو بیمار کا پتہ کون کرنے آئے، بیمار کو پوچھنے کون آئے، اور بیمار کے قریب کون بیٹھے۔ خیر بات طول نہ پکڑ جائے تو اس نے پھر فرشتے نے پوچھا یہ بتلا کہ تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے، یعنی مال میں سے، یعنی اونٹ ہو گئے، گائے ہو گئی، بکری ہو گئی، یہ جو مویشی جانور ہیں ان میں سے تجھے پسند کیا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے اونٹ بڑے پسند ہیں۔ مالک ہے جناب، خالق ہے جناب۔ اب وہ مالک کائنات کی عطا سے فرشتہ اونٹ نہیں دے کر، دعا دے کر کے چلا۔ اب وہ پہنچا گنجے کے پاس، اسی انسانی صورت میں، طبیب کی صورت میں۔ گنجے سے پوچھا بتا تیری کوئی حاجت ہے، تجھے کون سی چیز چاہیے؟ اس نے کہا جی میں یہ چاہتا ہوں یہ میرا گنجا پن دور ہو جائے، میرے سر پر بال آ جائیں تاکہ لوگ مجھ سے پیار کریں، نفرت نہ کریں۔ آج آپ جانتے ہیں یہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ گنجے پن کے علاج بھی آ گئے، اور کہا یہ قدرتی بالوں کی طرح بال لگانے والے بھی آ گئے۔ پہلے تو مصنوعی بال ہوتے تھے، اب پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اور چل پڑی ہیں،
اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ قدرتی بال ہیں، بعد میں جب وہ اتارے جاتے ہیں تو پتہ چلتا بندہ گنجا ہے۔ تو یہ بالوں کی نشو و نما، بالوں کی خوبصورتی، بالوں کو ڈیکوریٹ بنانے کے لیے، پرکشش بنانے کے لیے باقاعدہ سیلون، حمام، باقاعدہ دکانیں کھلی، ہزاروں روپیہ لوگ ان بالوں پر خرچ کرتے ہیں کہ بالوں کی بناوٹ پر۔ اور یہ مرض جہاں عورتوں میں زیادہ تھا، مردوں میں بھی کم نہیں ہے۔ ہر اسٹائل، کوئی کہتا فلاں فنکار کی طرح بنا دو، کوئی کہتا فلاں ایکٹر کی طرح بنا دو، کوئی کہتا فلاں کھلاڑی کی طرح بنا دو، کوئی کہتا فلاں جناب والا شوبیز کے اندر جو لوگ آتے ہیں، فلاں ٹک ٹاکر جو ہے، فلاں جناب والا یوٹیوبر جو ہے، فلاں جناب والا جو شخص ہے، اس کی طرح میرے ہیئر اسٹائل بنا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس بندہ خدا نے بھی کہا کہ آپ مجھے میرے بال لوٹا دیں، علاج کرنا چاہتے ہیں تو میرے بال اگا دیں۔ فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اور اگلا جملہ میں آہستہ پڑھ کر آپ کی اونچی آواز سننے لگا ہوں۔ ہاتھ کا پھرنا ہے، گنجا پن جاتا رہا، خوبصورت بال آ گئے۔ آپ کہیں گے جی یہ کیا ہے؟ تو پھر میں قرآن کی طرف آپ کو لے جاؤں گا کہ اب مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فرشتہ آیا، اس نے آ کر کے پوچھا میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم نے کہا مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں، میری شادی کوئی نہیں ہوئی، کماری ہوں، میں ایسی عورت بھی نہیں ہوں، تو مجھے بیٹا کہاں سے دے گا؟ اس نے کہا میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا بشر ہوں، انسانی شکل میں آیا، تجھے دے کر کے جاؤں گا۔ بشر کے لفظ ہے قرآن میں۔ پھر اس فرشتے نے پھونک ماری، مریم رضی اللہ تعالی عنہا حاملہ ہو گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام حمل میں آ گئے۔ اب وہ پھونک تو ہماری قرآن میں ذکر ہے، کہاں ماری؟ یہ تفسیر میں ہے، 3 مقام ہے، یہاں تو منہ میں پھونک ماری، یہاں گریبان میں پھونک ماری، یہاں آستین میں پھونک ماری۔ یہ تینوں مقام میں سے کسی ایک مقام پر پھونک ماری تو بچہ حمل میں آ گیا۔ اب جناب والا فرشتہ پھونک مارے تو مریم حاملہ ہو جائے تو اللہ کی مرضی پر منحصر ہے نا، چاہے تو کسی بزرگ کی دعا سے بیٹا پیدا ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا کسی کے نقش کی برکت سے ہو جائے، یا کسی ڈاکٹر کے علاج سے ہو جائے، یا کسی لیڈی ڈاکٹر کے علاج سے ہو جائے، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، ذریعہ جو بھی بن جائے تو پھر یہ کہنا غلط ہوگا کہ بابے شے ہی کوئی نہیں۔ بھائی یہ بابے تے بڑی شے نے، سبحان اللہ، بابے تو بڑی شے ہے جناب۔ اب آپ سنیں گے ذرا جناب، اب فرشتے نے ہاتھ پھیرا، سر پر بال اگائے، اب بال بھی بڑے خوبصورت ہو گئے۔ اب فرشتے نے پوچھا، مفہوم حدیث پڑھ رہا ہوں، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری نے بھی لکھا، امام مسلم نے بھی لکھا، صحیح مشکات نے بھی لکھا اس کو۔ اب فرشتے نے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا جی مجھے گائے بڑی پسند ہے۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں نا جی، کوئی بھیڑ بکریاں رکھتا ہے، کوئی گائے رکھتا ہے، کوئی بیل رکھتا ہے، کوئی اونٹ رکھتا ہے، کوئی اونٹنی رکھتا ہے، کوئی بکریاں رکھ لیتا ہے، کوئی مرغیاں رکھ لیتا ہے، کوئی کبوتر رکھ لیتا ہے، تو کوئی بلیاں پال لیتا ہے، تو کوئی عجیب و غریب قسم کے کتے بھی پال لیتے ہیں لوگ۔ حالانکہ ان کا پالنا جائز ہے نجائز ہے جو بھی ہے یہ الگ بات ہے۔ اب وہ شیر کو بھی لے لیتے ہیں لوگ، ہرنی کو بھی لے لیتے ہیں، مختلف شوق ہوتے ہیں لوگوں کے۔ تو فرشتے نے پوچھا تجھے کون سا مال پسند ہے ان مویشی جانوروں میں؟ اس نے کہا مجھے گائے بڑی پسند ہے، گائے مجھے بڑی پسند ہے۔ فرشتے نے اسے گائے دے دی، وہ بھی گائے حاملہ، اور پھر اس نے دعا دے دی کہ مالک اس گائے میں برکت دے دے۔ اب کریم آقا اپنے صحابہ کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ وہ دے کر کے چلا گیا۔ آگے ایک شخص جو ملا اسے، وہ تھا اندھا، آنکھوں سے نابینا تھا۔ امام مسلم، امام بخاری اور صحیح مشکات نے اس حدیث کو لکھا ہے، شروع میں حوالہ بھی میں نے آپ کو دے دیا۔ آپ سنیے ذرا۔ اب فرشتے نے اسے پوچھا بھئی تجھے کوئی چیز چاہیے، کسی چیز کی تجھے حاجت ہے؟ اس نے کہا جی میں یہ چاہتا ہوں میری بینائی واپس آ جائے۔ اب ہمارے ہاں یہ مثل ہے
اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں۔ اب نابینے کو کیا چاہیے؟ اس کی تو دنیا بے رونق ہے، وہ تو چاہتا ہے مجھے آنکھیں مل جائیں، آنکھوں کی نعمت مجھے مل جائے تو میں سکون سے اس جہاں کا نظارہ کر سکوں۔ میرے لیے تو کائنات اندھیری ہے، میری کائنات روشن ہو جائے۔ اب فرشتے نے کہا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا جی میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ فرشتے نے کہا اچھا لو جناب سنیے، حکیم الامت کہتے ہیں وہ طبیب کی صورت میں جو فرشتہ آیا تھا، انسانی شکل میں جو آیا تھا، اس نے اس نابینے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا۔ یہ ہاتھ پھیرنے کی دیر ہے، اللہ نے اس نابینے کی آنکھیں روشن فرما دی۔ پتہ چلا یہ شفا دینا، آنکھیں دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کی سورہ بلد پڑھتے ہیں تو مالک کا ارشاد ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، ہم نے انسان کو 2 آنکھیں دی، وَلِسَانًا، ایک زبان دی، وَشَفَتَيْنِ، 2 ہونٹ دیے۔ تو یہ آنکھیں مالک دیتا ہے۔ اگر پھر اسی مضمون کو آپ پڑھیں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں، 49 میں، تو مالک فرماتا ہے انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأکمہ والأبرص وأحیی الموتى بإذن اللہ وأنبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ مالک کائنات نے یہ قرآن میں بیان کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے کلمے ہیں، کلمات ہیں، کہا میں اللہ کی طرف سے روشن نشانیاں لے کر کے آیا ہوں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے میں مٹی لیتا ہوں، اس کا ایک پرندہ بناتا ہوں، جب پرندے کی صورت میں بن جاتی ہے پھونک مارتا ہوں، وہ پرندہ بن کے اڑنے لگ جاتی ہے۔ میں کوڑ کے مرض والوں کو شفا دیتا ہوں، میں جناب والا اندھوں کو انکھیارا کرتا ہوں، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ جو تم گھروں سے کھا کر آتے ہو مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں، جو چھپا کر کے آتے ہو مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں۔ اب فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، فرمایا اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اگلا جملہ سنیے گا، کہا لیکن ہیں مومنین کے لیے، ہیں مومنین کے لیے، ہاں شرط یہ ہے کہ بندہ ایمان والا ہو۔ ہاں اب سنیے، اس فرشتے نے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ نابینے کی آنکھیں لوٹ آئیں۔ امام مسلم نے بھی لکھا، حدیث نمبر 2964 نمبر حدیث ہے۔ صاحب مشکات نے لکھا حدیث نمبر 1878 نمبر حدیث ہے۔ امام بخاری نے بھی اس کو لکھا، متفق علیہ حدیث ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ بہرحال سنیے جناب والا، اب کیا ہوا جب اس کی آنکھیں روشن ہوئیں، آنکھیں اس کی روشن ہوئیں، تو روشن ہونے کے بعد وہ بڑا خوش ہوا کہ میرا تو جہاں روشن ہو گیا، میری آنکھیں روشن ہوئیں۔ اب فرشتے نے پوچھا یہ بتا تجھے مال کون سا پسند ہے؟ یعنی جانوروں میں اونٹ پسند ہے، گائے پسند ہے، بیل پسند ہے، بھیڑ پسند ہے، بکری پسند ہے، دمبا پسند ہے، اینی ون تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا جی مجھے بکری بڑی پسند ہے، مجھے بکری مل جائے نا تو میرا بڑا شوق ہے۔ اب یہ قربانی قریب ہے نا، تو اب یہ اپنے شوق بندے پورے کریں گے، اللہ کی رضا کو بھی حاصل کریں گے، اپنا شوق بھی پورا کریں گے۔ تمنا ہوگی خوبصورت جانور مل جائے ہیں، اس دفعہ میں نے بیل لینا ہے، کوئی کہے گا میں نے اونٹ لینا ہے، کوئی کہے گا اونٹنی لینی ہے، کوئی کہے گا گائے لینی ہے، کوئی کہے گا میں نے کٹا لینا ہے، کوئی کہے گا میں نے بھینس لینی، کوئی کچھ کہے گا، کوئی بکری بکرا، اینی ون جو بھی جس کی پسند ہوگی اللہ کی راہ میں دینی ہے۔ تو بہرحال اس نے کہا جی مجھے بکری بڑی پسند ہے، فرشتے نے اسے بکری دی، وہ بھی ہاں ملا۔ کیا اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے، قرآن پڑھیے گا، حضرت صالح علیہ السلام نے جو قوم کو اونٹنی عطا کی تھی، پہاڑ سے نکلی تھی، وہ اونٹنی بھی گابن، وہ اونٹنی بھی حاملہ تھی، وہ اونٹنی کو اللہ نے ناقۃ اللہ کہا، اللہ کی اونٹنی۔ وہ پتھروں سے اونٹنی نکال کر کے دے سکتے ہیں تو فرشتہ نہیں دے سکتا۔ بہرحال سنیے، اب اس فرشتے نے اس کو بکری دی اور ساتھ دعا دی، اللہ اس کی بکری میں برکت دے دے۔ اب حضور بتاتے اپنے صحابہ کو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ اکبر، متفق علیہ حدیث ہے۔ کریم آقا نے ان 3 شخصوں کا ذکر کیا، وہ جو کوڑ کے مرض والا تھا اونٹ ملا، وہ اس کی کوڑ کا مرض بھی گیا، جلد بھی اچھی ہوئی، حاملہ اونٹنی بھی ملی، وہ جو گنجا تھا،
گنجا پن بھی دور ہوا اور حاملہ گائے بھی ملی، وہ جو اندھا تھا اندھا پن بھی دور ہوا، بکری بھی ملی وہ بھی حاملہ۔ کریم آقا اپنے صحابہ کو فرماتے ہیں میرے صحابہ ان تینوں جانوروں کے یہ جو مالک بنے بیماریاں دور ہوئیں، ان جانوروں کی پیدائش میں بڑا اضافہ ہوا، بڑا اضافہ ہوا۔ ترجمہ پڑھ رہا مفہومی طور پر، کہا ان کے جانوروں سے جنگل بھر گیا، یعنی مالدار ہو گئے، مالدار ہو گئے، امیر کبیر بن گئے، امیر کبیر بن گئے۔ اب جب وہ مالدار ہو گئے، صحت مند ہونے کے ساتھ ساتھ مالدار بھی ہو گئے، اب اللہ نے چاہا کہ ان کا امتحان لوں۔ امتحانات آتے ہیں، اگر آپ دنیاوی طور پر بھی غور کر لیں تو پریپ کے بچے سے لے کر کے ایم اے، ڈبل ایم اے، ٹرپل ایم اے تک چلے جائیں، امتحانات ہوتے ہیں، سیمائی بھی ہوتے ہیں، ششمائی بھی ہوتے ہیں، نمائی بھی ہوتے ہیں، سالانہ بھی ہوتے ہیں۔ تو امتحان ہر شعبے میں ہوتا ہے، اہل ایمان کے بھی امتحانات ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کو بھی امتحان میں مبتلا کیا جاتا ہے، انبیاء کرام بھی آزمائش میں مبتلا ہوئے۔ جس طرح آج ہمارا غزہ آزمائش میں، فلسطین کے لوگ آزمائش میں ہیں اور کڑی آزمائش میں ہیں، 56-57 ممالک ہو کر کے ان کی امداد کرنے کو تیار نہیں، الا 2-4 کے علاوہ، لیکن باتیں کرنے کو ہم بہت زیادہ ہیں، باتیں ہم سے جتنی مرضی کروا لو، گفتار کے ہم غازی ہیں، کردار کے ہم زیرو ہیں۔ بہرحال بات کہیں اور نہ پہنچ جائے، سنیے گا۔ اب ان تینوں کا مالک کائنات نے امتحان لینا چاہا، اسی فرشتے کو بھیجا، کہا جائیے انسانی شکل و صورت میں جائیے، سب سے پہلے کوڑ کے مرض والے کے پاس جائیے جس کو اونٹ دیے تھے، اونٹنی دی تھی اور قطاروں کی قطاریں اونٹنیوں کی بن گئی، اونٹوں کی بن گئی، اس سے جا کر کے سوال کیجئے۔ فرشتہ آیا، حضور فرماتے ہیں مسکینی کی حالت میں، غربت کی حالت میں، مسافر کی حالت میں، بے سر و سامانی کے عالم میں فرشتہ فقیر بن کر کے آیا، کہنے لگا مجھے اللہ کے نام پہ کچھ سامان دے دو، کوئی ایک اونٹ ہی دے دو، میں سفر کی حالت میں ہوں، میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں۔ اس بندہ خدا نے کہا میں تجھے اس مال میں سے کچھ نہیں دے سکتا، میرے تے اور بھی خرچے نے، میں تو اور رشتہ داروں کو بھی دیتا ہوں، میں نہیں دے سکتا تجھے۔ اب فرشتے نے حضور فرماتے کہا لگتا ہے میں تجھے جانتا ہوں۔ اگلا جملہ آپ خود ہی سمجھیں، اس نے لگتا ہے میں نے تجھے کہیں دیکھا ہے، تو پہلے کوڑ کا مریض نہیں تھا، تیرے جسم کی کھال خراب نہیں تھی، تو در در کا بھکاری نہیں تھا، تو روٹی کو ترستا نہیں تھا، غریب انسان نہیں تھا، میں تجھے لگتا ہے جانتا ہوں۔ اب جیسے ہی فرشتے نے یہ جملے کہے نا، اس نے کہا نا میں تو جدی پشتی امیر ہوں۔ جب بندے کے پاس مال آتا ہے بندہ بھول جاتا ہے، بندے کے طور طریقے بدل جاتے ہیں، بندے کے سلام کرنے کا انداز بدل جاتا ہے، انداز تکلم بدل جاتا ہے، ہاتھ ملانے کا انداز بدل جاتا ہے، اس کی چال بدل جاتی ہے۔ ہاں سبحان اللہ۔ جب اسے بندہ کہے یار آپ ہی پہلے غریب تھے، نہیں نہیں میں باپ دادا کی طرف سے امیر ہوں، میں نے کہا واہ، اپنی اوقات کو بھولنے والے، اپنی اوقات کو جس بندے نے بھی بھلایا ہے اس نے نقصان اٹھایا۔ فرشتے نے کہا میں تجھے لگتا جانتا ہوں، تو یوں نہیں تھا۔ اس نے کہا میں جدی پشتی امیر ہوں۔ حضور فرماتے ہیں فرشتے نے اسے کہا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تیری پہلی حالت میں تجھے لوٹا دے۔ اب یہ بد دعا ہے، پہلی حالت میں تجھے لوٹا دے۔ فرشتہ چلا آگے پہنچا گنجے کے پاس۔ امام بخاری نے الگ لکھا اس حدیث کو، امام مسلم نے الگ لکھا، صحیح مشکات نے الگ اس کو بیان کیا۔ صحیح ستہ کی روشنی میں متفقن علیہ حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، حوالے میں نے پہلے بھی آپ کو دے دیے، بھی سماعت کر لیں۔ امام مسلم نے حدیث بیان کی 2964 نمبر، صاحب مشکات نے بیان کی 1878 نمبر حدیث، اور امام بخاری نے بھی اس کو لکھا۔ بہرحال سنیے گا،
اب کیا ہوا؟ وہ پہنچا گنجے کے پاس، کہا میں مسافر ہوں، غریب ہوں، نادار ہوں، حاجت مند ہوں، اللہ کا واسطہ مجھے کچھ مال لے دو۔ اس نے کہا چل میں تجھے کچھ نہیں دیتا، جا میرے اپنے بڑے اخراجات ہیں، میں کچھ نہیں دیتا تجھے۔ اچھا، فرشتے نے کہا یار لگتا ہے میں تجھے جانتا ہوں، پہلے تو گنجا نہیں تھا، پہلے تو غریب نہیں تھا، پھر اللہ نے تیرے کسی کے ذریعے بال اگائے، پھر تجھے مال دیا، پھر تجھے برکت ہوئی، کیا تو وہی نہیں ہے؟ اس نے کہا نا نا، یہ مال تو میرے پاس جدی پشتی ہے۔ اب بندہ جب امیر بن جاتا ہے تو کہتا خاندانی امیر ہوں میں، وہ غربت کو بھول جاتا ہے، غربت کے ایام کو بھول جاتا ہے، غربت کے زمانے میں جو یار ہوتے ہیں جنہوں نے مدد کی ہوتی ہے ان کا بھی بھول جاتا ہے۔ وہ کہتا نا نا، میں تو جناب اپنی محنت سے پلا بڑا ہوں۔ بندہ کہتا ہے یار میں نے تیرے ساتھ تعاون کیا تھا، میں نے تیری ہیلپ کی تھی، میں نے تیرے ساتھ تعاون کا ہاتھ بڑھایا تھا، میں نے یہ کیا۔ نا نا، میں نے تو اللہ کا کرم ہوا، میں نے اللہ کا بہت کرم ہے، یہ تو یہ ہوا، وہ ہوا، فلاں ہوا۔ فرشتے نے کہا تو وہی نہیں؟ اس نے کہا نا، میں تو جدی پشتی امیر ہوں۔ فرشتے نے کہا اچھا چل پھر، اگر تو جو کہہ رہا ہے اللہ تجھے، اگر تو جھوٹ بول رہا اللہ تیری پہلی حالت میں لوٹا دے، تجھے پہلے کی طرح کر دے۔ فرشتہ اگلے کے پاس گیا، اگلا بندہ حضور فرماتے وہ گنجا تھا، جو فرشتے کے ذریعے بال آئے، پھر اس کے بکری حاملہ ملی، پھر برکت ہوئی۔ تو آپ جناب والا فرشتہ اس کے پاس گیا، کہا میں نادار ہوں، غریب ہوں، سفر کی حالت میں ہوں، کمزور ہوں، مجھے حاجت ہے، اپنے مال میں سے کچھ اللہ کی راہ میں مجھے دے دو تاکہ میرا منزل تک پہنچنا آسان ہو جائے اور مجھے کوئی زیادہ راہ مل جائے۔ اس اندھا جو تھا پہلے، اب وہ بڑا امیر کبیر بن گیا، انکھیارا بن گیا تھا۔ اس نے مسکرا کے کہا تو کس کے نام پہ مانگ رہا ہے؟ کہا اللہ کے نام پہ۔ کہا اللہ ہی نے تو مجھے دیا، لے جا۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب، سبحان اللہ جناب، کیا بات ہے۔ کہا اللہ نے مجھے دیا، یہ جو جتنا کچھ تو دیکھ رہا ہے اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اس فرشتے نے کہا مجھے یاد پڑتا تو پہلے نابینا نہیں تھا؟ اس نے کہا بالکل نابینا تھا۔ فرشتے نے کہا مجھے یاد پڑتا تو غریب نہیں تھا؟ کہا غریب تھا۔ کہا مجھے یاد پڑتا تو در در کا بھکاری نہیں تھا؟ کہا ہاں یوں ہی تھا۔ تو یہ تو میرے اللہ نے مجھے دیا ہے، میں اللہ کے دیے ہوئے سے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ یہ سارا ریوڑ تیرے سامنے ہے، جتنی بکریاں لینی ہیں لے جا۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے۔ آپ سن رہے ہیں یہ قصہ حدیث کا حضور بیان کر رہے ہیں، اپنے صحابہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرشتہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا نہ میں لے کے جاتا ہوں، نہ میں حاجت مند ہوں۔ تیرا امتحان تھا، ان دو کا بھی امتحان تھا۔ وہ تیرے دو ساتھیوں سے اللہ غضبناک ہوا، ناراض ہوا، اور تجھے میں مبارکباد دیتا ہوں، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ تو نے اللہ کی راہ میں دینے کا جو ارادہ کر لیا مالک نے لے لیا، تیرے مال کا میں حاجت مند نہیں ہوں۔ بھائی جان یہ حدیث پاک کا مفہوم یہاں اختتام کو پہنچا۔ اس حدیث پاک کے اس ترجمے اور مفہومی ترجمے کے بعد حکیم الامت نے یہاں 20 پوائنٹ لکھے ہیں، 20 پوائنٹ لکھے ہیں۔ اب ان 20 پوائنٹوں میں کیا کلام کروں، وقت کا دامن سمٹ گیا۔ بہرحال چیدہ باتیں آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ چاہے تو فرشتے کے ذریعے شفا دلوا دے، چاہے تو بندے کے ذریعے دلوا دے۔ ہاں، مالک مال دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ صحت دے کر بھی آزماتا ہے، بیماری دے کر بھی آزماتا ہے۔ وہ مالک ہے، آزمائش کرتا ہے۔ پھر کہا جو اللہ کے مقبول فرشتے، مقبول بندے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کے ہاتھوں میں بھی شفا رکھی ہوتی ہے، اللہ نے ان کی ذات میں بھی شفا رکھی ہوتی ہے۔ تو بھائی جان غور آپ کو بھی کرنا ہے، غور مجھے بھی کرنا ہے۔ پھر آپ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ وہ بظاہر فرشتے نے آ کر ہاتھ پھیرا تو اس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی، تو فرشتے کے ہاتھ سے شفا مل جائے، یا اسماعیل علیہ السلام، یہ حکیم الامت نے لکھا، یا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے نکلنے والے زمزم میں شفا آ جائے، یا قرآن کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کے پاؤں لگنے سے پانی کا چشمہ جاری ہو جائے تو اللہ اس پانی کے چشمے میں بھی شفا رکھتے ہیں۔ شفا چاہے ڈاکٹر کی دوا سے مل جائے،
یا بزرگوں کی دوا سے مل جائے، یا نقش تعویذ سے مل جائے، یا دم سے مل جائے، یا درود سے مل جائے، پیچھے طاقت اللہ کی ہے، شفا من جانب اللہ، ذریعہ جو بھی بن جائے۔ تو جناب والا، جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، اللہ نے طاقتیں دی ہیں، اللہ نے عروج دیا ہے، اللہ نے کمال دیا ہے، تو اس کمال کو، اس دیے ہوئے کو جس نے دیا ہے اس کے راہ میں خرچ کرتے چلو، بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ کریم نے آنکھیں دی ہیں، استعمال ٹھیک کر لو، کان دیے ہیں، استعمال ٹھیک کر لو، دماغ دیا ہے، استعمال ٹھیک کر لو، زبان دی ہے، استعمال ٹھیک کر لو، ہاتھ دیے ہیں، استعمال ٹھیک کر لو، پاؤں دیے ہیں، استعمال ٹھیک کر لو، عقل دی ہے، شعور دیا، ٹھیک کر لو، مال دیا ہے، استعمال ٹھیک کر لو، دولت سے نوازا ہے، استعمال ٹھیک کر لو، کھلی کوٹھی بنگلہ دیا ہے، استعمال ٹھیک کر لو، اچھی گاڑی دی ہے، استعمال ٹھیک کر لو، جو کر سکتے ہو وہ کرو، جو نہیں کر سکتے معذور ہو۔ آج جو حالت فلسطین کی بتا رہے ہیں، سوشل میڈیا کے چیدہ پلیٹ فارم سے جو ہمیں موصول ہوتی رہتی ہیں، غزہ کے جو حال ہمارے سامنے حالات آتے رہتے ہیں، اب یہاں ٹولیاں بنا کر کے، دھڑے بنا کر کے، ہوٹلوں پہ، چوکوں پہ، پھٹوں پہ باتیں کرتے ہیں۔ علماء کیا کر رہے ہیں؟ جائیں نہ جہاد کریں جا کے۔ میں نے کہا صدقے جاؤں جناب، صدقے جاؤں جناب، ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے جناب والا قوانین کے پابند ہیں، نہ تو ہم سرحد پار کر سکتے ہیں، گولی کھائیں گے، موت کے منہ میں اتر جائیں گے، تو جناب والا یہ جہاں وہاں جانے کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے کہا واہ، وہاں جانے کے لیے کھڑے ہونے کے متمنی، فجر میں تو تیری آنکھ نہیں کھلتی، فجر میں تو کھڑا ہی نہیں ہوتا، زور میں مسجد میں نہیں آتا، عصر پڑھنے کے قریب نہیں آتا، مغرب کی نماز نہیں پڑھتا، عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت کیے کو کتنا عرصہ ہو گیا، غریبوں کی امداد کیے کو کتنا عرصہ ہو گیا، نیکی کی دعوت دی کو کتنا عرصہ ہو گیا، اذان دی کو کتنا عرصہ ہو گیا، درود پڑھے کو کتنا عرصہ ہو گیا، جناب والا مختلف قرآن کی صورتیں پڑھنے کو کتنا عرصہ ہو گیا۔ جو کام شریعت نے اور کیے ہیں، ذمے لگائیں، ان کی طرف تو ہم بڑھتے نہیں، جو ہم کر نہیں سکتے اس کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ تو بھائی جان، کرنے کے کام کیجئے، مسجد کو آباد کیجئے، اداروں کو آباد کیجئے، مدارس کو آباد کیجئے، ان کی خدمت کیجئے، ان کے ساتھ تعاون کا ہاتھ بڑھائیے، اپنے گھر میں ماحول بنائیے، اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیجئے، بیٹوں کو اکٹھا کیجئے، بیٹی کو اکٹھا کیجئے، دوست احباب کو اکٹھا کیجئے، ان کو دینی تعلیمات سے روشناس کروائیے، دین ان کے دل و دماغ میں انڈیل دیجئے، ڈال دیجئے، نیکی کی دعوت عام کرنے کا انہیں جذبہ بیدار کر دیجئے۔ جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا، جو نہیں کرنے والے کام جو ہم کر نہیں سکتے اس میں تو ہم معذور ہیں نا، اور معذور ہیں تو مجبور بھی ہیں نا۔ تو جو ہم دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے، فلسطینیوں کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، غزہ والوں کے لیے ہاتھ اٹھائیں، بیت المقدس کی آزادی کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ ہمارے بس میں تو یہ ہے دعا کرنا ہے۔ تو آپ اور میں نے کتنی دعائیں کی، باتیں تو بڑی کی ہیں، تہجد میں اٹھ کے کتنی دعائیں کی ہم نے، اور جناب والا نمازوں کے بعد کتنی دعائیں کی، گھر والوں کو ملا کر کے کتنی دعائیں کی۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہاں جہاد نہیں کرنا چاہیے، علماء نے تو فتویٰ دے دیا، جہاد تو ان قوموں پر فرض ہے، ان حکومتوں پر فرض ہے جو اسلامی 56 یا 57 ملک ہیں، ان حکومت کے لوگوں کے، ان گورنمنٹ کے لوگوں کے، ان حکومتوں کے پابند لوگ ہیں۔ FGRF وہاں دوائیاں، ادویات فراہم کر رہی ہے، تعاون کا ہاتھ بڑھائیے۔ وہاں خیمے کی تقسیم کاری ہو رہی ہے، تعاون کا ہاتھ بڑھائیے۔ ہزاروں لوگوں کو کھانا دیا جا رہا ہے، ہاتھ بڑھائیے۔ جو کر سکتے ہیں بھائی جان وہ تو کیجئے، جو نہیں کر سکتے معذور ہیں تو مجبور ہیں۔ شریعت ہم پر مطالبہ نہیں کرتی۔ دعا ضرور کیا کریں، اللہ ہمارے ملک کے حالات جو پچھلے دنوں سے بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ جنگ کی جو خبریں آپ کو بھی موصول ہو رہی ہیں، ہمیں بھی موصول ہو رہی ہیں، اللہ ہمارے وطن کی بھی بقا عطا فرمائے، اور ہمارے وطن کو میلی نظروں سے بچائے، اور ہمارے وطن میں بھی یہ جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے اس وقت میں، اللہ اسے دور فرما دے۔ عرشوں کا مالک قرآن و سنت کی ترجمانی کرتے ہوئے ہمیں شب و روز کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔